ایوان کی توجہ چاہوں گا. دریائے سندھ کے مغربی کنارے پہ ہم لوگ ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے، ہم نارتھ میں کے پی کی طرف موو کرتے ہیں، ساؤتھ میں ہم سندھ کی طرف موو کرتے ہیں. ہمارے لوگ اس وقت ڈاکوؤں نے جو اغوا کیے ہوئے ہیں، میں اس معاملے میں آپ کی اور ایوان کی توجہ چاہوں. پچھلے 1 ماہ سے ہمارے علاقے کے 3 لوگ ڈاکوؤں کے پاس اغوا ہوئے ہوئے. ان کی فیملیز کو آخری تھریٹ کے طور پہ یہ کہا گیا کہ ہم ان کو مار دیں گے اگر تاوان کی رقم آپ نہیں دیں گے. جناب اسپیکر، وہ غریب لوگ ہیں، وہ تاوان کی رقم بھی تیار کیے بیٹھے ہیں، اور آج وہ لوگ روانہ ہو گئے ہیں اغوا کاروں کو رقم دینے کے لیے. میں اس سلسلے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ادارے، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز، اگر پی ٹی آئی کا کوئی کارکن سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ بھی ڈال دیتا ہے تو اس کو بھی وہ ڈھونڈ لیتے ہیں. لیکن اگر ہم نہیں ڈھونڈ سکتے تو کچے کے ڈاکوؤں سے ہمارے جو لوگ اغوا ہوئے ہیں ان کو نہیں نکال سکتے. ہم غریب کا بچہ بازیاب نہیں کرا سکتے. ہم پاکستان کے ایک عام آدمی کو ریلیف نہیں دے سکتے. ہم نے اتنی بڑی بڑی سیکیورٹی ایجنسیز کو، پولیس کو، یہ ایوان پاکستان کے غریب عوام اپنے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہیں بھی دیتے ہیں، لیکن اپنی حفاظت شاید نہیں کرا سک رہے. تو میری یہ گزارش ہے، میں نے اس سلسلے میں، کیونکہ میرے سامنے موجود ہیں خورشید شاہ صاحب موجود ہیں، میں نے ان سے بھی بات کی، انہوں نے مہربانی کی، میری بڑی ہمت بندھائی، میری سپورٹ کی انہوں نے. اعجاز جاکرانی صاحب سے میں نے بات کی. میں آج آپ کے توسط سے، اس ایوان کے توسط سے اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، اپنے ریاستی اداروں کو میں مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ مہربانی کر کے ہماری جان و مال کی ذمہ داری جو ہے اس کو آپ مکمل کیجئے، پورا کیجئے. اور یہ جو روز کے لوگ ہمارے اغوا ہو کے جاتے ہیں، کروڑوں روپے تاوان دیتے ہیں اور پھر اپنے گھروں میں واپس آتے ہیں، اس کا تدارک ہونا چاہیے. جناب اسپیکر، ایک طرف ہم دہشت گردی کا شکار ہیں. میرا جو بارڈرنگ ایریا ہے وہاں پر 3 مرتبہ ہماری چیک پوسٹوں کے اوپر اور پولیس کی جو چیک پوسٹیں ان کے اوپر حملے ہوئے ہیں. جب ہم یہاں بات کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ ملک سے باہر تشریف لے گئے ہیں. آپ ان سے انٹیریئر منسٹر کی ذمہ داری واپس لے لیں، انہیں کھیل کی ذمہ داری دے دیں، انہیں آپ وزیر خارجہ بنا دیں. وہ ہاؤس کو رسپونڈ ہی نہیں کرتے، وہ ہم لوگوں کو یہاں ہماری باتوں کو رسپونڈ ہی نہیں کرتے. پوائنٹ آ گیا. جب رسپونڈ ہی نہیں کر رہے، جب انٹیریئر منسٹری سوئی ہوئی ہے تو ہم کس سے سوال پوچھیں یہاں پہ؟ جناب اسپیکر، بڑی مہربانی، میں آج سلسلے میں آپ کی رولنگ بھی چاہوں گے. ہاں جی، یہ میں کال اٹینشن لے لوں اس کے بعد. جی آنریبل عالیہ کامران صاحبہ. جی شکریہ محترم چیئر. میں سب سے پہلے اس چیز پہ اعتراض کرنا چاہوں گی کہ ہم آپ اپنی سیٹ پہ آئیں. جی میری یہی سیٹ ہے. یہ ساتھ ہے. یہ لائٹ ادھر آئے سر یہاں پہ لگایا ہوا ہے. پڑھیں کالنگ اٹینشن پڑھیں. نہیں، پہلے سر میرا ایک اعتراض ہے جو میں کافی دیر سے ریکارڈ کرانا چاہ رہی ہوں. ہم بھی اس معزز پارلیمان کا حصہ ہیں، ہم پہ بھی ذرا نظر رکھا کیجئے کہ ہم بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں. محترم، جب یہ آپ سوالوں کو سسپینڈ کر رہے تھے، ہم سے کسی نے مشورہ نہیں کیا. یہاں پہ تمام ممبران محنت کرتے ہیں اور کتنی محنت کے بعد عوام کی بھلائی کے لیے، ان کے فائدے کے لیے یہاں پر سوالات پوچھے جاتے ہیں. کہا گیا، یہ موشن یہاں پر موو کی گئی کہ جی بہت اہم ہم نے یہاں پر جو ہے عوامی اہمیت کے معاملات کو ڈسکس کرنا ہے، اس وجہ سے ان سوالوں کو سسپینڈ کر دیا جائے. سر، سسپینڈ کرنے کے بجائے یا تو پھر آپ لوگ ڈیفر کرتے، وہ سسپینڈ ہو گئے، لوگوں کی محنت ضائع ہوگی. دوسری بات یہ کہ جب ایک بزنس چل رہا ہوتا ہے تو طریقے کے ساتھ ہماری بھی اتنی ہی اہمیت ہے، اس کو طریقے کے ساتھ لیا جائے. اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ جس کا دل کرے وہ اپنا پوائنٹ آف آرڈر اٹھا دے. آخر ہم نے یہ جہاں پہ جو کالنگ اٹینشنز لگوائے ہیں،
یہ عوامی اہمیت کے معاملات ہیں جن کو ہم یہاں بڑی محنت کے ساتھ اٹھانا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں ہمارے عوام نے ہی یہاں پر بھیجا ہے. تو کائنڈلی اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اس کے اوپر تھوڑا سا اس پہ توجہ دیجیے. جی شکریہ. میں اپنی کالنگ اٹینشن موو کرتی ہوں کہ جی میں وزیر برائے ہوا بازی ڈویژن کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والے فوری عوامی اہمیت کے معاملے کی جانب دلاؤں گی جو برطانیہ اور یورپی یونین کی جانب سے گزشتہ چند سالوں سے PIA کی پروازوں پر پابندی لگانے سے متعلق ہے. جی منسٹر آف اسٹیٹ پرویز صاحب. سر یہ جو کالنگ اٹینشن نوٹس ہے سر, اس کے اوپر یہ 2 پیرالل سر اس کے اوپر ایکٹیویٹیز جاری ہیں. یورپین کمیشن کی سر جو ایئر سیفٹی کمیشن ہے ان کے پاس اپنی ایک کنسرن لسٹ ہے جس کے اندر پاکستان کو سر 14 مئی کو ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے. تو ایک تو یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے بعد آپ کی فلائٹس جو یورپ کی طرف ہیں سر وہ بحال ہو سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سر جو ایک اس کے علاوہ ایاسا جو ایک اپنی یورپین اپنی ان کی ایویشن کی ایک اپنی ڈویژن ہے اس کے اندر تھرڈ پارٹی آپریٹرز کی بھی ایک اپنی سیفٹی لسٹ ہے. اس کے اندر پاکستان کی طرف سے کریکشن پلان چلا گیا ہوا ہے, اس کا ویریفیکیشن پروسیس انڈر وے ہے سر. اب یہ اسی اگلے 2-3 مہینے کے اندر امید ہے کہ کچھ کریکشن پلان کے اوپر بھی ویریفیکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی اور جلد از جلد فلائٹس ٹو یورپ جو PIA کی ہیں وہ انشاءاللہ بحال ہو جائیں گی. سر یہ اس کا جواب ہے. بہت شکریہ سر. جی مس عالیہ کامران صاحبہ ٹو آسک 1 کوسچن. جی سر اس کا ایک سوال تو بنتا ہی نہیں ہے لیکن بڑا اچھا انہوں نے بیان کیا. ٹھیک ہے جی سر, ہم سارا ملبہ ڈال دیتے ہیں جو ہمارے اس وقت کے وزیر ہوا باز تھے کہ جی انہوں نے جو بیان دیا اس سے ہمیں بہت نقصان کا اٹھانا پڑا اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم وہ نقصان ابھی تک بھگت رہے ہیں. لیکن سر گزشتہ 3-3.5 سال سے ہم نے کیا اقدامات کیے کہ ہم جو ہے اس فہرست کے اندر آ جائیں اور ہمارا یہ جو سبز پرچم کالم بردار یہ جو PIA جہاز جاتا ہے اور جو ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کی مشکلات میں اضافہ جو بڑھانے کی بجائے اس کو کم کر سکیں. سر یہ 31 مئی کو یورپی یونین ایئر سیفٹی کمیٹی نے جو رپورٹ پیش کی اس کا حوالہ بھی اگر یہاں پر منسٹر صاحب دے دیتے تو بہت اچھا ہوتا, جس میں انہوں نے کہا کہ سول ایویشن جو ہے اس نے جو اعتراضات ان کی طرف سے لگائے گئے تھے اس کو ایمانداری اور پیشہ ورانہ انداز سے حل ان معاملات کو نہیں کیا گیا اور کام چلاؤ طریقے کی بنیاد پر جو ہے وہ اقدامات کرتے گئے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کو مشورہ دیا گیا ہے. اسپیکر صاحب ذرا ہاؤس ان آرڈر کروائیے. جی سر سوال کریں, ایک سوال کریں. سر سوال یہی پوچھ رہی ہوں کہ کیا اقدامات کیے ہیں. ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اقدامات ہو رہے ہیں. 31 مئی کو رپورٹ آ گئی ہے تو اس کی رپورٹ کا بھی ذرا یہاں پہ تذکرہ کریں نا کہ اس کی رپورٹ کیا کہا ہے. ہمارے شرمندگی ہے سر, اس رپورٹ کے مطابق ہمارا تو یہ جو آپ اس کو پرائیویٹائز کرتے جا رہے ہیں یہ بھی کھٹائی میں پڑ رہا ہے معاملہ. ٹھیک ہے جی, کیا اقدامات کیے ہیں جی؟ آنریبل ممبر کا سوال ہے. سر میں ایک دفعہ پھر آپ کی اجازت سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. سر میں نے آپ سے کہا تھا 2 فرنٹس پہ کام ہو رہا ہے سر. ایک تو ایئر سیفٹی کمیشن کی جو کنسرن لسٹ ہے ان کے اعتراضات کو ایڈریس کروا کے وہاں سے پاکستان PIA کو ڈی لسٹ کروا لیا گیا. ایک تو یہ سر جو آنریبل ممبر نے دوسری بات کی سر کہ یورپین ایویشن سیفٹی ایجنسی کی طرف سے جو خدشات کو ریز کیا گیا تھا اس کے اوپر کیا کام ہوا. سر اس کا بھی میں نے پہلے اپنی اوپننگ سٹیٹمنٹ میں جواب دیا تھا کہ جنوری کے اندر اس کا ڈیٹیلڈ ایکشن پلان جمع کرا دیا گیا ہے جو ویریفیکیشن کے پروسیس کے اندر ہے. اور سر یہ پروسیس اگلے 2 سے 3 مہینے کے اندر کنکلوڈ ہو جانا چاہیے. اگر وہ ایکشن پلان کے اوپر جو جوابات ملے ان سے ان کی تسلی ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ فلائٹس جو ہیں وہ بحال ہو جائیں گی. اگر وہ کوئی اور اپنے کنسرنز ریز کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھرپور انداز کے اندر ایڈریس کرنے کی کوشش کی جائے گی. سر یہ میں نے پہلے بھی جواب دیا تھا, ایک دفعہ دوبارہ